بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنۃ خب ولا بخیل ولا منان، رواہ الترمذی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ عام شخص کی بات بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ، پہلے ہائی لائٹ کر دیا، پہلے آپ نے ہائی لائٹ کر دیا، نہیں جنت میں جائے گا، نہیں جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ ذرا ہوشیار بیٹھے اور دیکھنے لگے، پتہ نہیں کون ہے، کون نہیں جائے گا۔ تجسس ہوتا ہے نا، تجسس ہوتا ہے نا۔ کوئی آدمی کہتے بھائی ہلاک ہو گیا، بھائی کون ہو گیا، کون ہو گیا؟ کوئی کہتا ہے نا بھائی انعام مل گیا، کس کو ملا بھائی؟ تو میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا۔ کون یا رسول اللہ، کون ہے؟ ایسے ہوشیار ہو کے بیٹھ گئے۔ اور توجہ، میرے نبی نے فرمایا دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا، دھوکے باز۔ اب دھوکا آپ کس کو کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بدی بات ہے کہ دھوکا کس کو کہتے ہیں۔ چھوٹے معصوم بچے سے پوچھو بھی وہ کہتا ہے، ہم دھوکا دے کے بھی کہتے ہیں میں نے تو دھوکا نہیں دیا، میں نے تو کام صحیح کیا۔ جیسے نا ہم غیبت کے بارے میں کہتے ہیں میں تو سچ بول رہا ہوں، غیبت ہوتی سچی ہے، کس نے کہا جھوٹ ہوتا ہے؟ کسی بندے کا عیب اچھالنا اور اس کے اندر وہ عیب ہو اور اس کو اچھالنا، یہ تو بات سچی ہے نا۔ لیکن حرام کیوں ہے؟ زنا سے بھی حرام کیوں ہے؟ کہ کسی کی عزت خراب ہو رہی ہے اس لیے حرام ہے۔ پھر فرمایا دھوکے باز نہیں جائے گا جنت میں۔ پھر فرمایا ولا بخیل، بخیل بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب بخیل کسے کہتے ہیں؟ جو مال سے محبت رکھے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ سب کو ہی رکھتا ہے یار، سب کو ہی رکھتا ہے۔ اب بڑے سے بڑی ولی کے پاس جائیں نا، آپ اس کو 100 روپے دے دیں، وہ انکار کر دے تو لے لے گا وہ بھی۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حصہ رکھا ہے اپنے لیے، وہ اللہ کو نہ دینا، یعنی زکوٰۃ۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے 2.5% دے دو، میں کہہ رہا ہوں میں خود کما رہا ہوں بھائی، کس لیے دے دوں؟ کس لیے دے دوں؟ میرے نبی کے زمانے میں ایک ثعلبہ شخص تھا، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بھائی تم اس حال میں صحیح ہو، جہاں کھڑے ہو نا صحیح ہو، اللہ کی تقسیم بہترین ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر دعا فرمائیں۔ اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ہاتھ اٹھائے یوں۔ اللہ کی شان، سال گزرا، 2 سال گزرے، اس نے بکریوں کا ریوارڈ بڑا بنا دیا۔ چند سال گزرے، میرے نبی نے دیکھا کہ وہ مسجد نبی میں نماز پڑھتا تھا، اب مسجد نبی بھی چھوڑ دی، ہفتے میں جمعہ پڑھتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، دور مدینے میں پہاڑوں پہ رہنے لگے، بکریاں جو زیادہ ہو گئی۔ ابو بکر صدیق اور عثمان کو بھیجا کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ اس نے کہا بھائی مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے اور تمہیں دے دیں؟ اور میرے نبی کو آ کے انہوں نے بتایا یا رسول اللہ وہ تو یوں کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہلک ثعلبہ، ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کا مال اللہ کو تو دے دو، یہ سارا مال بھی تو اللہ نے دیا نا۔ اور دینے میں اللہ کی قسم انسان کا مال ختم نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت غریب تھا، بہت غریب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ موسیٰ اللہ سے کہو کہ مجھے کچھ مال دے دے، میں تو بالکل غریب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آپ کے لیے تقدیر میں جو لکھا ہے نا صحیح ہے،
کہتا ہے میں پیپا غریب ہوں، بالکل کچھ نہیں مل رہا، تھوڑا سا ملتا ہے، وہ بھی 3 4 دن گزر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تقدیر میں اتنا لکھا ہوا ہے، محنت کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو مل رہا ہے یہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، بس ایک کام بھلا کریں، اللہ سے کہو کہ مجھے وہ جتنی زندگی کا مال ہے نا وہ مجھے آج کے دن دے دو، ایک دن میں دے دو، تاکہ میں پیٹ بھر کے تو کھا لوں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات مان لی اس کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا میں مال دے دیتا ہوں، اور وافر انداز میں اس کو مال مل گیا۔ جیسے اس کو ملا اس نے خود بھی کھایا اور باقی سب مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ 2 4 دن گزر گئے اور مال مل گیا، اس سے ڈبل مل گیا۔ 3 4 دن کے بعد پھر ڈبل مل گیا، وہ اللہ کے لیے دے دیا، وہ دے دیا۔ اسی طرح مہینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا تو اس کی تو بڑی دیگیں پک رہی ہیں اور بڑا مال دے رہا ہے۔ اللہ سے کہا یا اللہ تو نے ایک دن کے لیے دیا تھا، یہ تو اسی طرح۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بندے نے میں اللہ کو مقروض بنا دیا ہے، یعنی یہ جب غریبوں کو دیتا ہے تو میرے اوپر قرض چڑھ جاتا ہے، پھر میں وہ ادا کر دیتا ہوں اس کو ڈبل سے ڈبل کر کے۔ یعنی جو اللہ کے لیے دے گا اللہ رب العزت پھر اس کو اور ڈبل کر کے دے دے گا۔ قرآن نے بھی فرمایا نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کئی گنا زیادہ دے دوں گا پھر، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے، میرے نبی نے فرمایا ولا منان، فرمایا کہ احسان جتلانے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی کے ساتھ بھلائی کر دو نا، پھر اس کے بعد اگلے دن میں ہم کہہ دیتے ہیں یار تیرا کام نہیں کیا تھا میں نے، یہ احسان جتلانا ہے، نہیں جائے گا جنت میں۔ کام کرتے ہو اللہ کے لیے کریں، پھر اللہ سے بدلہ لے لیں، کسی بندے کو تانا نہ دیا کریں، احسان نہ جتلایا کریں ہم۔ اللہ رب العزت کریم رب ہیں، اس رب کے سامنے اس رب سے کہا کہ